بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بستی میں ایک نہایت مشہور ترین شخص رہتا تھا، اور اس شخص کا نام آزر تھا، اور یہ شخص آزر بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ اور اسی بستی میں ایک نہایت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بہت سارے بت تھے۔ بتوں کی بہت ہی زیادہ تعداد تھی، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ شخص آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اور آزر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اور آزر کا بیٹا انتہائی عقل مند تھا، اور اس عقل مند بچے کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حقیقت میں تو بت پتھر ہیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ بت نہ تو بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ بے شک بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بے شک مکھی ان بتوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، بس یہ بت اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور یہ بھی مشاہدہ کرتے تھے کہ بے شک چوہا ان بتوں کا کھانا کھا جاتا ہے، بس یہ بت اس کو روک بھی نہیں پاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کہتے تھے کہ آخر لوگ بتوں کو کس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سے سوال کرتے تھے کہ آخر کس وجہ سے بتوں سے مانگتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے، اے میرے والد محترم، آپ کیوں کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ اے ابا جی، آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اے ابا جی، آپ کس وجہ سے ان بتوں سے سوال کرتے ہیں؟ اور بے شک یہ بت تو نہ ہی بات کرتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، اور بے شک یہ بت نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کس وجہ سے ان بتوں کے آگے کھانے اور پینے کی چیزیں رکھتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، بے شک بت نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ اور آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد غصے ہو جاتے تھے اور بات کو سمجھتے نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے تھے، اور لوگ بھی غصہ کرتے تھے، اور ان لوگوں کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا، تب لوگوں کی سمجھ میں آئے گی۔ عید کا دن آیا، لوگ بہت خوش ہوئے، لوگ عید کے لیے نکلے، اور بچے بھی نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس جا پہنچے، اور بتوں کو مخاطب کر کے کہا، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیوں نہیں سنتے ہو؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ کھاتے ہو اور نہ پیتے ہو۔ بت خاموش رہے، در حقیقت وہ پتھر کے تھے، بول تو سکتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بولتے نہیں ہو۔ بت اسی طرح خاموش رہے اور کچھ نہیں بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کلہاڑی پکڑ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے ضرب لگائی اور بتوں کو توڑ ڈالا، البتہ سب سے بڑے بت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور کلہاڑی اس کی گردن پر لٹکا دی۔ لوگ واپس لوٹے عید کی خوشیاں منا کر، اور بت قدہ میں داخل ہوئے، اور لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ تو عید کا دن تھا۔ لیکن لوگ تو تعجب میں پڑ گئے، اور وہ سب دہشت زدہ ہو گئے۔ ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، اور وہ بہت ہی غصے ہوئے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تم نے یہ سب حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے، تم لوگ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔
لوگ تو جانتے تھے کہ بت تو حقیقت میں پتھر ہیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ پتھر نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی کچھ بولتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا بت بھی پتھر کا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بڑا بت چلنے اور حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں، اور بلا شبہ بڑا بت بتوں کو توڑنے پر قادر نہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ بت کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم کیسے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اور بے شک ان کا حال یہ ہے کہ وہ بت نہ تو نقصان دیتے ہیں اور نہ فائدہ، اور تم لوگ کس طرح ان بتوں سے سوال کرتے ہو؟ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے؟ لوگ اس پر خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے اور ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا بدلہ دینا چاہیے؟ جواب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور اسی طرح ہوا۔ انہوں نے مشرکین نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کے لیے سلامتی والی بن جا، اور اسی طرح ہوا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کچھ نقصان نہیں پہنچا رہی، اور یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی خوش و خرم ہے اور صحیح سالم ہے، تو لوگ حیرت اور دہشت میں پڑ گئے۔ اور ایک رات کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی چھپ گیا تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ اور جب سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ اور جب سورج بھی رات کو غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب تو اللہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور بے شک اللہ تو باقی رہنے والا ہے، وہ تو غائب نہیں ہو سکتا، اور اللہ تو بہت طاقتور ہے، اس پر تو کسی چیز کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ستارے تو کمزور ہیں، ان پر تو صبح غالب آ جاتی ہے، اور چاند کمزور ہے، اس پر سورج غلبہ پا لیتا ہے، اور سورج بھی کمزور ہے، اس پر تو رات اور بادل غلبہ پا لیتے ہیں، اور ستارہ میری مدد کس طرح کرے گا؟ وہ تو خود کمزور ہے، اور چاند میری مدد کس طرح کرے گا؟ وہ تو خود ضعیف ہے، اور سورج کیسی میری مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو خود لاچار ہے، میری مدد تو اللہ ہی کرے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہی ذات باقی رہنے والی ہے، اور وہ ذات غائب نہیں ہو سکتی، اور وہی طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اچھی طرح جان لی کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، در حقیقت اللہ ہی زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، کبھی غائب نہیں ہوتا، اور اللہ ہی طاقتور ہے، اس پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آنے والی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو جان لیا کہ اللہ ہی ستاروں کا رب ہے، اور اللہ ہی چاند کا رب ہے، اور اللہ ہی سورج کا رب ہے، اور اللہ دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی راہ دکھلائی اور ان کو اپنا نبی اور دوست بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو
بتوں کی عبادت کرنے سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، تم کس کو پوجتے ہو؟ قوم نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں یا یہ کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا اور میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں۔ میں تو دونوں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راہ بھی دکھلائے گا۔ میرا اللہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور یقیناً یہ بت نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو راہ دکھلا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور نہ پلا سکتے ہیں، اور جب کوئی ایک بھی بیمار ہو جائے تو اس کو صحت یاب بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بت نہ تو کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ ہی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا، بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری اور غصے ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے ابراہیم، اللہ کون ہے؟ ابراہیم نے کہا، اللہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بادشاہ نہایت ہی بے وقوف آدمی تھا، اور ہر مشرک ایسا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بادشاہ کو بات سمجھ آ جائے، اس طرح ان کی قوم کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، بے شک میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کر لے آ۔ اس پر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا اور اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں؟ آپ کیوں کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان؟ اے ابا جان، آپ اپنے مہربان رب کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو گئے اور کہا کہ میں تجھے ماروں گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور کچھ بھی مت کہہ۔ ابراہیم علیہ السلام نہایت سمجھدار اور بردبار قسم کے آدمی تھے۔ آپ نے اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور ان سے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میں اپنے رب ہی کو پکارتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اپنے والد کے اسلام نہ لانے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں وہ اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم، بادشاہ اور ان کے والد سب ہی ناراض ہو گئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کریں اور وہاں یکسو ہو کر عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے اور اپنے والد کو الوداع کہا۔ آپ نے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا
آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھی۔ مکہ میں نہ ہی گھاس تھا اور نہ ہی درخت تھے، سبزے کا نام و نشان تک نہ تھا، اور نہ ہی مکہ میں کنواں اور نہ ہی نہر تھی، اور اس شہر میں نہ ہی کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑا۔ جب آپ نے مکہ سے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی بیوی ہاجرہ نے کہا، آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، جہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانے کی کوئی چیز۔ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، پھر تو اللہ ہمیں کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو پانی پلانا چاہا، لیکن پانی کہاں تھا، اور مکہ مکرمہ میں تو کوئی کنواں ہی نہ تھا اور نہ ہی مکہ میں کوئی نہر تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کو تلاش کر رہی تھی۔ آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑیں۔ اللہ نے ہاجرہ اور اسماعیل کی مدد فرمائی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا فرما دیا۔ پانی نکل پڑا۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا اور پانی بچ گیا، جو پھر بئر زمزم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں بہت برکت عطا فرمائی، اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ حج کے دوران پانی پیتے ہیں اور زمزم کو اپنے شہروں میں لاتے ہیں۔ کیا تم نے زمزم پیا ہے؟ ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف لوٹے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام ننھے سے بچے تھے، وہ دوڑتے اور کھیلتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے اور آپ کا خواب بھی ایک سچا خواب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بھی تھے۔ پس آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ نے جو آپ کو خواب میں حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کر گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بے شک میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھا ہے، بس اس کو ذرا سوچو، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ چھری بھی لی۔ ابراہیم علیہ السلام جب مینا پہنچ گئے تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس کام کو کر گزرتا ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا وہ بیٹے سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا اللہ سے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پس اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈھا دے کر بھیجا اور کہا کہ اس کو ذبح کرو اور اسماعیل علیہ السلام کو مت ذبح کرو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو پسند فرمایا اور مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں
قربانی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا درود و سلام ہو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور کچھ عرصے کے بعد لوٹے، اور آپ نے اللہ کا ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ گھر تو بہت سارے تھے، مگر اللہ کا گھر جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی کوئی نہیں تھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اللہ کی گھر کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر فرماتے اور یہ دعا کرتے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کا ذکر فرماتے اور دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما لے، بے شک آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے قبول فرما لیا اور کعبے میں برکت عطا فرمائی۔ ہم ہر نماز میں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبے کی طرف سفر کرتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے قبول فرما لیا۔ اللہ کا درود و سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کا درود و سلام ہو اسماعیل علیہ السلام پر، اور اللہ کا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی بھی تھی، اور ان کا نام سارہ تھا، اور سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں رہائش اختیار کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی وہی رہائش اختیار کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ کا گھر بنایا، جیسا کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی نے مکہ میں اللہ کا گھر بنایا تھا، اور یہ مسجد جس کو شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنایا تھا وہ بیت المقدس کہلاتی ہے، اور یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں بہت سے انبیاء اور بادشاہ گزرے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک لڑکے تھے، ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، اور آپ نبی تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف بن یعقوب بھی تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔